چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور ہادی نے گمراہی کے رستے مٹا دیے ہیں، آ کر رسول اکرم چلنا سکھا دیے ہیں۔ جو بھی بہک گئے تھے انہیں اپنا بنا لیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ محشر میں کوئی عورت ہوگی کہ مرد ہوگا، اعمال سے پریشاں ہر ایک فرد ہوگا۔ دوزخ میں جائیں گے تو آقا کو درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضرات محترم، الوداع جمعہ ہے اور ساتھ ساتھ ہم گنہگار بندے، خطاکار بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کیے، رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ پروردگار ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی عطا ہے۔ اور اپنے محبوب کے صدقے سے کہ ہم ان کے محبوب کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان سے الفت کرنے والے، ہمیں نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات محترم، ایک ضروری پہلے بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ضروری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یعنی ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ فطر ادا کرنا، اور وہ سب کے لیے ہے، عام ہے، سب کو ادا کرنا ہے۔ تو لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گیہوں لے کے آئے، جس کے نام سے صدقہ فطر ہاتھ لگا دیے، جا کے بانٹ دیے، ہو گئے صدقہ فطر۔ ایسے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر کی ایک مقدار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، ناپ ہوتا تھا، جس کا وزن 4 کلو 90 گرام کا رہتا تھا۔ اس کا نصف سا یعنی آدھا گیہوں اگر کوئی ادا کرتا ہے، جو ادا کرتا ہے، تو 2 کلو 45 گرام گیہوں اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ چھوڑا سا لا کے پاؤ بھر لے کے آئے، آدھا کلو لے کے آئے، خیرات کر دیے، تو اس سے آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر بہت لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے بعد ادا کرتے ہیں۔ عید کے پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے ادا کریں، عیدگاہ جانے سے پہلے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے۔ رمضان میں بھی ادا کریں، کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں غریب غربا آتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان میں اگر ادا کریں تو بہتر ہے کہ رمضان میں دے دیا جائے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن صدقہ فطر واجب کب ہوتا؟ بعض نے کہا کہ جیسے آج عید الفطر کا چاند نکلا تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، کہا کل کسی نے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ خیر، اللہ والوں میں گمراہ دی۔ صدقہ فطر عید الفطر کے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر عید الفطر کے بعد ادا کریں گے تو وہ فضیلت جو پہلے ادا کرنا ہے وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی نا۔ اسی لیے آپ صدقہ فطر جن کے پاس یہ ہے کہ آپ 2 کلو 45 گرام گیہوں، یا ان کی قیمت جتنی ہو رہی ہے 60 روپے 70 روپے جو بھی ہو رہا ہے، آپ زیادہ ادا کریں گے تو اچھی بات ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کا خیال کریں اور اس چیز پر آپ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرو، کیونکہ یہاں آپ جانتے ہیں کہ 1 کے بدلے 70 ملا کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا رمضان کے مبارک مہینے میں 70 ملا کرتا ہے، اور ہم گنہگار بندے ہیں، نہ جانے کون سی ادا رب کو پسند آ جائے۔ اسی لیے ان کے محبوب سے محبت کرتے رہو، ان کے محبوب سے الفت کرتے رہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہے، خطاکار نہیں ہے؟
اتنے گنہگار خطاکار ہیں، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اور وہ ذریعہ نجات ہے، میرے مصطفیٰ سے محبت ہے، میرے مصطفیٰ سے الفت ہے۔ ورنہ کوئی اعمال ہمارے پاس ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے کہ ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، روزہ رکھ کے آئے ہیں، حج و زکوٰۃ کر کے آئے ہیں، مولا ہم کو بخش دے۔ کہا تیری نماز کل ایسے لپین نماز جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا کرتا ہے، کل ایسو کہ کل چہرے پر مار دیا جائے گا، جا تو نے کچھ کیا نہیں تو پھر کیا جواب دے گا؟ اسی لیے وہ عبادت کرو کہ عبادت ایسی ہو کہ تم کرو اور تمہارا پروردگار ہو، بس اور دوسرا کوئی نہ ہو۔ دوسرے کے مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو دل میں یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال کرو۔ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے نا، حدیث جبرائیل جو ہے میرے سرکار فرد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل احسان، جب احسان کی بات ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ضرور خیال کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان گناہ کب کرتا ہے، انسان خطا کب کرتا ہے؟ جب وہ سوچتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول کر لے گا، کیونکہ میرا رب ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کیوں نہیں خیال کرتا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے؟ ہم جو تنہائی میں گناہ کرتے اسے بھی دیکھ رہا ہے، ہم جو ظاہری میں گناہ کرتے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذہن پہ خیالات ہوگے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ خطا کار ہونے کے بعد وہ خطا کار تو ہے، لیکن آئندہ خطا کرنے سے وہ ڈرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، بہت سے واقعات اگر اس چیز کی طرف جایا جائے کہ رب دیکھ رہا ہے، آج انسان گناہ یہ سوچتا ہے نا، پہلے زمانے میں اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل تھے، اگر کوئی گناہ رات میں کیا کرتا تھا، صبح دروازے پر لکھا رہتا تھا کہ اس نے فلاں کام کیا ہے، اس نے چوری کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، دروازے پر لکھا رہتا۔ کاش اگر آج لکھا رہتا کہ اس نے نہ جانے کیا 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 ہے، تو بتا پھر تیرا حشر کیا ہوتا۔ وہ تو کرم ہے میرے مصطفیٰ کے رب نے رحمت برحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ صرف خود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمایا ہے۔ ورنہ حضرات ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ کئی پتھروں کی بارش ہمارے اوپر نہ برسے، کہ آگ کے شعلے ہمارے اوپر نہ برسے، کہ نوح علیہ السلام کا طوفان ہمیں بہا کر لے کر نہ جائے، لیکن یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہم کو ہمارے گناہوں کو پردہ پوشی فرمایا ہے۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال سب درست تب ہوں گے جب تمہارے نبی سے محبت تمہاری ہوگی۔ ورنہ کتنے تو ایسے ہیں کہ نمازوں پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، روزے پر روزے رکھے جا رہے ہیں، حج و حج پر حج کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دیے جا رہے ہیں، مگر نہ اس کی نمازیں قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی حج و زکوٰۃ قبول ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات کیسی کر رہے ہیں؟ ارے وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، وہ بھی تو نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سے کلمہ پڑھ سے لوگ ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ہر چیز پر ایمان لے کر آئے، لیکن رب فرماتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یار کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ایمان والا نہ ہو، نماز پڑھنے کے بعد اگر ایمان والا نہ ہو، روزہ رکھنے کے بعد اگر ایمان والا نہ ہو، تو پھر بتا پھر مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے اقربا سے زیادہ نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے الفت ہے۔ حضرات محترم، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرات میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اے لوگوں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے دعا کرو۔ یہ آخری رمضان مبارک کا آخری روزہ ہے، آج کی رات بدلے کا دن ہے، آج کی رات دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اے لوگوں آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کیا کرو۔ صحابہ کرام تو فرماتے تھے کاش ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ پروردگار سال بھر رمضان کا روزہ رکھ
رکھے تو اچھا ہے۔ آج تو مہینے بھر روزہ رہتا ہے نا، تو نہ جانے کتنے کو واویلا اور کتنے ایسے لوگ چاند کی تلاش میں کل نکلا ہوگا جس نے رمضان کے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا، جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہوگا، جس نے رب کی بارگاہ میں نہ کوئی عریضہ پیش کیا ہوگا، نہ صدقہ فطر نکالا ہوگا۔ سب سے زیادہ اگر کل ٹینشن لگا ہوگا، سب سے زیادہ اگر پریشانی لگی ہوگی تو ان لوگوں کو لگی ہوگی جس کو یہ معلوم تھا کہ یار 29واں روزہ ہوگا تو آج میری پلاننگ یہ ہے، مگر رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہے، رمضان کے ایک بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں، جس کے دل میں خلوص و محبت اللہ اس کے رسول کی ہوا کرتی ہے، وہ تو یہی دعا کرتا ہے، مولا ہمیں وہ چاند کی ضرورت نہیں ہے جس سے شیطان آزاد ہو، ہم تو چاہتے کہ ایک دن اور شیطان قید میں رہے اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا رہے، ہم تو اس لیے دعا کریں۔ تو صحابہ کرام کی تمنا یہ رہا کرتی تھی سال بھر رمضان کے روزے ہو تو اور بہتر ہے۔ حضرات محترم، میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی حاضر ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج جبرائیل کا چہرہ غمگین ہے، جبرائیل کا چہرہ اداس ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا جبرائیل بات کیا ہے، معاملات کیا ہے؟ عرض کرتی آقا میں نے جہنم کا نظارہ کیا تھا، اس جہنم کے نظارے میں نے جہنم کے 7 طبقات دیکھے اور سب سے نچلا طبقہ میں نے منافقوں کا دیکھا تھا۔ منافق المنافق فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھے۔ پھر میں نے اس کے اوپر دیکھا تو وہ مشرکوں کی جماعت 8ویں طبقے پہ، ایسا 6ویں طبقے پہ تھی۔ اس کے بعد میں نے یہودیوں کے طبقے کو دیکھا، اس کے بعد میں نے فنا کے طبقے کو دیکھا۔ یہ ذکر کرتے کرتے جب 6 طبقے کا ذکر کر دیا، کرنے کے بعد سرکار فرماتے اس کے بعد کا ذکر کرو۔ اللہ اللہ، حضرت جبرائیل خاموش ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل بولتے کیوں نہیں، آگے تو کہو۔ میرے سرکار سے جبرائیل نے سب سنا تو جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ پہلے طبقے میں آپ کی گنہگار امت ہے، یا رسول اللہ پہلے طبقے میں آپ کی خطا کار امت ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہے۔ حضرات محترم، سرکار وہ جس نے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا ہے، جس نے جوانی میں امت کو یاد کیا ہے، جس نے جوانی ڈھلنے کے بعد امت کو یاد کیا ہے، یہاں تک کہ سرکار کو قبر میں رکھا جا رہا ہے تو سرکار کے زبان اقدس عدد ہل رہے ہیں۔ کسی نے کان لگا کر سنا تھا تو یہ کہا تھا سرکار کی زبان ہل رہے تھے، موٹے مبلغائے مبارک ہل رہے تھے اور سرکار گنہگار امت کو یاد کر رہے تھے۔ وہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، پل صراط کا عالم ہوگا، اس وقت سرکار کی صدا ہوگی رب سلم امتی، اے اللہ میرے گنہگار امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ اس گنہگار امت کے لیے سرکار آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ گنہگار امت اس سرکار کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے نبی کی محبت میں کیا کر رہے ہیں۔ آج نبی کے محبت کے دیوانے، کبھی اس کے اوپر گولے اور بارود برسائے جا رہے ہیں، کبھی اس کو بھوک اور پیاس کی طرف سے ستایا جا رہا ہے، کبھی ماں باپ کے اوپر یعنی میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو رہے تو وہ صبر کا پیمانہ چھلک کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ مگر ہمارے پاس تو ہر کچھ موجود ہے، کھانے کے سامان بھی مہیا ہے، ہر چیز موجود ہے، اللہ نے طرح طریقے سے نعمتیں عطا کی ہے۔ کیا ہم اپنے نبی کی محبت کے لیے چند گھڑی اپنے نبی کی یاد کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہو جو باقی کا میں نے تنہائی میں اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا تھا، تنہائی میں اپنے نبی کو یاد کیا تھا؟ کتنے لوگ ہوں گے جو نبی کو یاد کر رہے ہیں؟ ارے میرے مصطفیٰ نے زندگی بھر گنہگار کو یاد کیا تھا۔ او گنہگارو، خطا کارو، تمہاری گناہوں کی بخشش تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک میرے مصطفیٰ سے دل میں تیرے لیے محبت نہ ہو جائے، الفت نہ میرے مصطفیٰ کا تیرے دل میں نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، تو جبرائیل نے جب یہ کہا تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دروازہ بند کر لیے اور بند کرنے کے بعد صرف رو رہے ہیں، صرف آنسو بہا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے مصطفیٰ آنسو بہا رہے ہیں، گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک جب نماز کا وقت ہوتا ہے، سرکار نکلے مسجد نبوی میں نماز ادا کیے، پھر جا کر دروازہ بند کر دیے اور پھر آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کر آئی، دروازے پہ آؤ، فرماتے السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت صدیق اکبر ہے، صداقت کے تاجدار ضرور ہے، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گنہگار خطا کار امت کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا کہا، ابو بکر صدیق نے آواز لگائی، سلام کیے، کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں عمر ابن خطاب جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا، وہ آئے ہیں اور عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی جواب نہ ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک کے بعد دیگر صحابہ سلام کرتے جا رہے ہیں۔
مگر سرکار کو اگر فکر ہے تو غم امت ہے، فکر ہے تو اس امت کا غم ہے کہ یہ امت کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ اللہ اللہ، اتنے میں حضرت علی کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، عرض کرتے اے علی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، سرکار اپنے حجرے مبارک میں رو رو کر آنسو بہا رہے ہیں، آنسو اور گریہ بزاری کر رہے ہیں، ہم نے بھی سلام کیا ہے، ابو بکر نے سلام کیا ہے، مگر سرکار نہ باہر نکلے ہیں نہ کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اے علی تم چلو۔ علی سمجھ جاتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کی بات پر سرکار باہر نہ نکلے، عمر کی بات پر سرکار باہر نہ نکلے، عثمان کی بات پر سرکار باہر نہ نکلے، تو پھر میں جاؤں تو کیسے سرکار باہر نکلیں گے؟ پھر چلے ہیں تو خاتون جنت کی بارگاہ میں، اے خاتون جنت چلو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہیں تمہاری بات پر سرکار واپس سرکار حجرے مبارکہ کو کھول دے۔ حضرت خاتون جنت دروازے پہ ہے، وہ خاتون جنت جن کے رضا اور جن کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے پردے پر 72 پیوند لگے ہوئے ہیں، مگر زمین و فلک سے پوچھو کہ جن کے پردے کی مثال دی جا رہی ہے وہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اللہ فرماتے جب سلام عرض کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سلام کا جواب دیے، دروازہ کھولے، فرما ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا میری بیٹی تجھے معلوم نہیں، جبرائیل آئے تھے اور بتایا کہ اللہ اللہ میری گنہگار امت کو جہنم کی آگ جلائے گی، ان خطا کار امت کو جہنم کی آگ جلائے گی، اے میری بیٹی میں بس اسی لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، پھر دروازے پہ دروازہ بند کر دیے اندر سے۔ اللہ اللہ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبریل امی حاضر ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، پروردگار سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ کھل اٹھا ہے، دروازہ کھولا، سرکار کے جو اب تک رو رہے تھے سرکار مسکرانے لگے۔ صحابہ عرض کرتے سرکار معاملہ کیا ہے؟ کہا مجھے جبریل نے خبر دے دی ہے کہ سرکار مجھ کو رب اتنا عطا کرے گا کہ میں پروردگار سے راضی ہو جاؤں گا۔ او میرے گنہگار امت سن لے، میں تب پروردگار سے تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک گنہگار کو میں جنت عطا نہ کر دو، ایک ایک خطاکار کو جنت عطا نہ کر دو۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادی ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو نہ کسی چیز پر ناز نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی پر ناز ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ آخری دن ہے۔ اور آخری دن کیا ہوتا ہے؟ کیسے کوئی اگر انسان کسی سے جدا ہو جاتا ہے بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور یہ پتہ چلے کہ جو جدا ہو رہا ہے نا پھر اس سے کبھی نہیں ملوں گا، بتاؤ اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کی کیفیت سے پوچھو۔ کسی کا باپ اگر کسی سے جدا ہو جائے، کسی کی ماں کسی سے جدا ہو جائے، کسی کی اولاد کسی سے جدا ہو جائے، یا کوئی اپنی بچی کو شادی کرا کے سسرال بھیج دے، تو اس کے باپ کے دل پر پوچھو کہ کیا گزرتی ہے، کہ اللہ اکبر۔ ان کے دل بالکل رمضان مبارک کو اسی طرح، یہ الوداع ہے، الوداع کیوں کہتے ہیں؟ یعنی رخصت ہو گیا، پتہ نہیں پھر اگلے سال کس کو میسر ہو۔ تو اس لیے لوگوں آخری دن ہے نا، بازار جاتے، بازار جانے کے بعد کیا معاملات ہوتا ہے؟ جو بیچنے کے لیے کوئی سامان جاتا ہے نا، سامان لے کے گیا، صبح سے شام تک دوپہر تک اس نے بیچا، تھوڑا تھوڑا بیچا، پیسہ اتنا ہی مقدار تھا، 50 روپے کلو بیچ رہا ہے، 50 روپے کلو بیچ رہا۔ شام کا وقت ہوا، جب لوگوں کے گھر جانے کا وقت ہوا نا، تو سوچتا ہے کہ یار اتنا سامان بچا ہوا کیوں واپس لے کے جاؤں، اس کی آدھی قیمت کر دوں، 25 روپے میں بیچ دوں تاکہ واپس لے کے جانا نہ پڑے۔ بالکل یہی کنڈیشن ہمارا کہ رمضان تو گزر گیا، آج آخری ہے، سوچو آج تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لوں تو ہو سکتا ہے آج کے دن کے صدقے سے اللہ جنت عطا فرما دے، آج کے دن کے صدقے سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مہربان ہے کہ ہم گنہگاروں کے لیے ماہ مبارک عطا کیا، لوگوں وہ رات عطا کی جو ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات ہمیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے رمضان ملا، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ہمیں قرآن ملا، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ہمیں نمازیں ملی۔ صرف رمضان میں نماز نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی نماز ہے۔ گناہ ہر وقت، نماز ہمارے اوپر 5 وقتہ فرض ہے، نماز کی پابندی کیا کرو رمضان کے علاوہ بھی۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان ہے، مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے،
خوبصورت اتنا ہے کہ جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے نا تو مدینے کی عورتیں جھانک جھانک کر دیکھا کرتی ہیں، مدینے کی عورتیں جھانک جھانک کر دیکھا کرتی ہیں۔ ایک دن نظر میرے مصطفیٰ کی پڑ گئی ہے، ما زاغ البصر وما طغی، میرے سرکار دو عالم کی نظر پڑی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، مولا اس نوجوان کے دل میں ہدایت عطا فرما دے تاکہ یہ خوبصورت نوجوان جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ اور آپ میرے سرکار کی دعا کیا ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ وہ نوجوان مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا، حاضر ہونے کے بعد فرمایا کہ سرکار ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے لیکن ہر چیز بتا بھی دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام کے فرامین بتائے، تو وہ شخص عرض کر رہا ہے کہ آقا آپ کا رب مجھے معاف کرے گا، میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، نام حضرت دہیا قلبی ہے، قبیلے کا سردار تھا، اور میں نے انہی ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ رو رہے ہیں کہ آپ کا رب مجھے معاف کرے گا۔ میرے سرکار اتنا سننا تھا کہ اتنے میں جبریل حاضر ہوتے، عرض کرتے آقا ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دیجئے کہ اب تک جو کیا تھا زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، اب تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے تجھے پاک کر دیا، معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، جب اتنا سنا تو وہ نوجوان خاموش نہیں ہوا، پھر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا دہیا اب کیا سبب ہے؟ کہ آقا میرے ساتھ ایک اور معاملہ تھے، اور مجھ کو امید ہے کہ آپ کا رب اس پر معاف نہیں کرے گا۔ میرے سرکار فرماتے کیا ہے دہیا بتا؟ کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے قوم کے قبیلے کا سردار تھا، میری بیوی ایک مرتبہ حاملہ تھی، مجھ کو کہیں سفر کے لیے جانا تھا نا، تو میں چلا گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے شکم میں لڑکا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر لڑکی ہو جائے نا تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں بہت مدت کے بعد واپس ہوا، بہت کافی وقت گزر چکا، اس کے بعد میں واپس ہوا، اور جب واپس ہوا تو میں دروازے پر پہنچا تو ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، کہا کہ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ اس گھر کے مالک کے ساتھ مالک کی بیٹی ہوں۔ تو کہا میں اس گھر کا مالک تو میں ہوں، تو میری بیٹی ہے؟ کہا میں تو اس گھر کا مالک میں ہوں۔ تو وہ لڑکی میرے قدموں سے لپٹ گئی کہ میں ابا جان اتنے دن سے آپ تھے کہاں؟ میں آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنی راتیں اکیلے میں تکتا ہوا میں رات بھر آپ کی یاد میں تڑپتی رہی۔ اتنا کہنا تھا، میں نے اپنی لڑکی کو دھکا دے کے کنارے کر پھینک دیا، اور اس کے اپنی بیوی کے پاس گیا کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ جب کوئی لڑکا ہو تو رکھنا، پرورش کرنا، لڑکی ہو تو دفن کر دینا۔ اللہ دہیا قلبی کہتے میرا دل اتنا مائل ہو چکا، کیونکہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، بہت حسین و جمیل تھی، دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر میں یہ سوچ رہا تھا میں قوم کے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، وہ دوسرے کی بچی تھی، اگر میں اپنی بچی کو دفن نہ کروں تو پھر میرے قوم کیا کہے گی، میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے؟ دل تو نہیں چاہتا تھا، میں نے اپنے لڑکی کو لیا، ایک ہاتھ سے فاورا لیا، میری بیوی روکنے کی بہت کوشش کی، میں نے زور سے مارا، اس کو ایک تماچا مارا اور دروازہ بند کر کے میں لے کے چل پڑا۔ اور جب چل پڑا تو راستے میں میری بچی کہنے لگی ابا جان کیا آپ مجھے کھلونے دلانے لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں سامان دلانے کے لیے؟ بچی بولتی رہی، میں نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں ایک جگہ پہنچنے کے بعد بچی کو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا، اس چلچلاتی دھوپ میں نے فاوڑے سے گڈھا کرنا شروع کر دیا۔ جب گڈھا کرتا رہا، گڈھا تھوڑا زیادہ ہوا، میری بچی بار بار بولتی تھی ابا جان اس دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں آپ گڈھے کر رہے، آئیے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے، مگر میں اس کی بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیا۔ اور جب توجہ نہیں دیا تو وہ لڑکی خود بخود میرے پاس آئی، اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگی، اپنے ہاتھ سے گڈھے کھودنے لگی۔ جب گڈھا بڑا ہو گیا میرے سرکار سنتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، حضرت دہیا قلبی سنتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ فرماتے گڈھا جب تیار ہو گیا، میں نے اپنی لڑکی کو ڈھکیل دیا اور لڑکی پر میں مٹی ڈالنے لگا،
وہ لڑکی عرض کرتی ابا جان کیا معاملات ہے؟ میں آپ کی شہزادی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ ہمیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اگر واقعی میں آپ میری پرورش نہ کر پائیں گے تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں جدھر چاہوں گی چلی جاؤں گی، میں کسی طرح گزر بسر کر لوں گی، آپ میری پرورش نہیں کر سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ مگر مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا، میں جب مٹی ڈالتا گیا، جب اس کے گلے تک پہنچا، اب تک توجہ میری جانب تھی، جب مٹی گلے تک پہنچ چکا نا تو توجہ آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہ اے پروردگار عالم، میں نے سنا ہے کہ تیرا محبوب آنے والا ہے جو ہم بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا، گنہگاروں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن کر آئے گا۔ اے پروردگار عالم اپنے محبوب کو بھیج دے تاکہ بیٹیوں کی عزت سلامت رہے، تاکہ بیٹیوں کا معاملہ سلامت رہے۔ اللہ اللہ سرکار اتنا سننا تھا، آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہے۔ حضرت دہیا کلبی رو رہے ہیں، سرکار اس روتے ہوئے فرماتے دہیا پھر اپنی لڑکی کا تذکرہ سنا، پھر دہیا کلبی نے تذکرہ سنایا، پھر فرماتے جب سرکار رو رہے ہیں پھر فرماتے ایک مرتبہ اور سنا، ایک مرتبہ اور سنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے اے دہیا کلبی اب اپنی زبان کو بند کر لے، تجھے معلوم نہیں کہ سرکار آنسو بہا رہے ہیں اور سرکار کی وجہ سے سب آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اللہ سرکار دو عالم آنسو بہا رہے ہیں، اور آنسو بہاتے بہاتے میرے سرکار صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ دہیا وہ زمانہ جاہلیت میں تھا جو تو نے کیا تھا، اب جب تو کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے تجھے تو پاک کر دیا، مگر میری نصیحت سن لو، جو اپنی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کر کے اس کو پڑھا لکھا کے اس کی شادی دلا دے گا، جس کی 3 ہو 4 ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا، اس کو اس کے بخشش کروا کے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ جس کی 1 لڑکی ہو 2 لڑکی ہو 3 لڑکی ہو 4 ہو جتنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے مغفرت فرما کے جنت عطا کر دے گا۔ حضرات محترم وہ میرے سرکار جو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہم کو آیا ہوا ہے، جو ہم کو اس دنیا میں بتانے کے لیے آیا ہوا ہے، اے لوگوں چلنے کا طریقہ یہ ہے، جینے کا ڈھنگ یہ ہے۔ آج ہم جس مال پر تکبر و گمان کر رہے ہیں وہ مال آج کسی کا ہے کل کسی اور کا ہونے والا ہے۔ ہم جس چیز پر ناز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے، رب نے ہمارے لیے آخرت کا انتظام کیا ہے۔ ہم دنیا کے انتظامات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ حضرات محترم حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھا تھا، شام کا وقت تھا، اور دسترخوان میں بیٹھا، طرح طریقے سے کھانے کا سامان مہیا تھا، طرح طریقے سے اس کے پاس ہر چیز موجود تھا۔ شام کے وقت جو ہی اب دسترخوان پہ بیٹھا، ایک منادی دروازے پر ندا دیتا ہے کہ ہے اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دے۔ وہ عورت وہ عرض کرتا ہے، اس کا شوہر عرض کرتا ہے اے میری بیوی جا یہ تمام سامان لے کر جا کر اس سائل کو دے دے۔ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، سامان مہیا تھا، فرماتے سامان لے کر جو ہی وہ دینے کے لیے گئی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، اور جب گر پڑی تو پوچھا، اس کے شوہر نے عرض کیا کہ معاملات کیا ہے، سبب کیا ہے بے ہوش ہونے کا؟ جب ہوش میں آیا تو کہا سبب یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے اسی طرح ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دسترخوان پر میں اس وقت میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی دروازے پر ایک سائل آیا تھا۔ یہ جو سامنے فقیر آیا تھا نا، سامنے سائل آیا تھا، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ جب دسترخوان پر بہت رئیس تھا، اپنے وقت کا مالدار تھا، جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تھے اس وقت دروازے پر کوئی سائل آیا ہوا تھا، جب کھانے کے لیے اس وقت ندا دی تھی، اور ندا دی تھی اللہ کے نام پر کچھ کھانا کھلا دو، تو اس نے اس سائل کو اتنا مارا تھا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ وہ سر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کیا تھا کہ اللہ اس نے نہ جانے کیا جملہ کہا تھا، کہ پھر اللہ نے اس کو وہ عطا کیا کہ وہ دیکھو دھیرے دھیرے اس کا مال بھی ختم ہو گیا، اس کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، اس کے تمام چیز ختم ہو گئی۔ آج وہ فقیری کی راہ پر تھیلا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کہا کہ میری بیوی سنو، اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤ؟ کہا میں سننا چاہتی ہوں۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہارا جو کوئی فقیر جو تیرے دروازے پر گیا تھا کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا، جس میں لہو لہان کیا گیا تھا، وہ شوہر کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں گیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا، جس مال پر تو گھمنڈ کر کے بیٹھا ہے، جس مال پر تو تکبر کر کے بیٹھا ہے، یہ آج تمہارا ہے، کل کسی اور کا ہوگا، پرسوں کسی اور کا ہوگا۔ اس لیے اس مال پر گھمنڈ اور تکبر کر کے مت بیٹھ، اللہ کی رضا کے لیے چل کہ پروردگار دیکھ بندے کے گناہ معاف کر کے جنت کا پروانہ بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اللہ